اللہ ساڈا دل کردا ہے نا سی جنت دے درمیانی دروازے نو بوسا دے لواں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا باپ دے متھے تے پیار کرے گا، باپ دے متھے نو بوسا دے گا، او سمجھ آوے کہ اس نے جنت دے درمیانی دروازے نو بوسا دے چھوڑے آئے۔ دوستان محترم سنے ہو ذرا، میاں صاحب فرماندے نے کہ سکھ پتراں دی دی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اوے اے میوات نبیاں نے منگیا تے کر کر عذر بہانے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھیا جناب والا توجہ کرے ہو ذرا، ایک بابا ہے جدے 4 پتر نے، بابے نے ساری زندگی محنت مزدوری کیتی ہے، اپنے پتراں واسطے جائیداد بنائیے، اپنے پتراں واسطے پلاٹ بنائے نے۔ جدو جناب والا بابا بیمار ہو گیا ہے، ان چھوٹا بھائی بھی کہنے لگا بابا میں تیری خدمت نہیں کر سکدا واں، بڑا بھی کہنے لگا جناب میں تہاڈی خدمت نہیں کر سکدا واں، تیسرے نمبر والا بھی کہنے لگا بابا میں تیری خدمت نہیں کر سکدا۔ اوے سجنا ہاتھ بن کے عرض کراں گا، اج بھی تے او زمانہ آ گیا ہے، اج بھی وہ دور جا رہے ہیں بابا جی۔ ایک پتر محنت کر، ایک باپ محنت کر کے 4 پتراں نو تے پال سکدا ہے، پر 4 پتر مل کے ایک باپ نو پال نہیں سکدے۔ چھوٹا بھرا کہندا یار میرے خرچے بڑے نے، بڑا کہندا ہے میری بیوی نہیں مندی ہے، تیسرے نمبر والا کہندا یار میں تے سارا دن مزدوری کردا واں، میرے پتر بڑے اعلی سکول دے اندر پڑھ رہے نے، میں ماں نو نہیں سنبھال سکدا واں، باپ نو نہیں سنبھال سکدا واں۔ لیکن جیڑا سب تو چھوٹا پتر سی اس نے کیا میں گل کرنا چاہنا واں، اگر جیڑا باپ تے ماں نو سنبھالے گا انہوں جائیداد وچوں حصہ نہیں ملے گا۔ سارے بھراواں نے کیا جناب سانو ماں تے باپ نہیں چاہیے، سانو تے جناب والا جائیداد چاہیے۔ اے ندیم تے وسیم اللہ تانوں عزت عطا فرماوے، تساں نے بڑھاپے دے اندر باپ دی خدمت کیتی ہے، بیماری وچ باپ دی خدمت کیتی ہے، اج باپ دنیا تو چلا گیا ہے، تسی اپنے باپ نو بھلے نہیں ہو۔ چھوٹے بچے نے کیا جناب جیڑا ماں تے باپ دی خدمت کرے گا انہوں جائیداد وچوں حصہ کوئی نہیں ملے گا۔ سب نے کیا یار ٹھیک ہے تو باپ نو رکھ لے، سانو جائیداد چاہیے، باپ نہیں چاہیے۔ تے چھوٹا بچہ جدو اپنے باپ نو گھر دے اندر لے کے آیا ہے، اپنے گھر والی نو کہن لگیا اے میری گھر والی ہے، نہ بڑے بھائی نے میرے باپ نو رکھیا ہے، نہ 2 نمبر بھائی نے میرے باپ نو رکھیا، نہ تیسرے والے نے باپ نو رکھیا ہے، اے میرے گھر والی ہے میں اپنے بابے نو لے کے آیا ہوا، خیال کرنا میرے بابے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تے بیوی بھی جناب والا تابعدار سی، انہیں کیا میرے گھر والے اے صرف تیرا باپ نہیں ہے، اے میرا بھی تے باپ ہے۔ آج جناب والا گھراں دے اندر جھگڑے کیوں ہو رہے نے؟ اسی وجہ نال ہو رہے نے کہ اسی چاہنے ہیں جناب والا ساڑے گھر والے خوش رہن، لیکن ماں تے باپ دی قدر نہیں ہے۔ لیکن بیوی نے کیا ہے میرے گھر والے خیال کری اگر اے تیرا باپ ہے تے میرا بھی تے باپ ہے نا۔ ہن جناب بیوی بھی اپنے سورے دی خدمت کر رہی ہے، پتر اپنے باپ دی خدمت کر رہا۔ جدو آخری وقت آ گیا بابے نے اپنی نو تے اپنے بیٹے نو سامنے کھڑا کیتا ہے، فرمایا میرے پترو تساں نے بڑی میری خدمت کیتی ہے، میرے کول دین واسطے تے کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن میرے بچیاں میں تینو دعا دے کے جا رہے ہیں اللہ تینو خزانہ غیب تو عطا فرماوے، اللہ تیرے مال دے اندر برکت عطا فرماوے۔ اوے سجنا اگر باپ غریب بھی ہوئے تینو کچھ بھی نہ دے لیکن سمجھ جانا باپ تیرے واسطے دعا واسطے ہاتھاں نو بلند کر لوے گا، میرا اللہ بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا۔
آخری وقت آیا ہے، بابے نے کہا میرے بچیاں میری بڑی خدمت تو کیتی ہے، اے میری نو بڑی خدمت تو میری کیتی ہے، میں دعا دے کے جا رہے ہیں اللہ تعالی مال دے اندر برکت عطا فرماوے۔ بابا دنیا تو چلا گیا ہے۔ ایک رات نوجوان، توجہ، ایک رات نوجوان ستا جناب والا خواب دے اندر ایک بابا آیا ہے، کہندا نوجوانا فلاں جگہ تے 10 روپے یا 10 دینار پے ہوئے نو، جا کے انہوں اٹھا لے۔ اس نوجوان نے کہا بابا کیا انہاں دینار دے اندر برکت ہے؟ بابے نے کہا پترا برکت نہیں آ۔ دوسری رات خواب دے اندر بابا آیا، کہندا پترا فلاں جگہ تے 5 روپے یا 5 دینار پے ہوئے نو، اٹھا لے۔ نوجوان نے کہا بابا برکت ہے کہ نہیں؟ بابے نے کہا پترا برکت نہیں ہے۔ تیسری رات بھی بابا خواب دے اندر آیا ہے، کہندا نوجوانا جا کے فلاں جگہ تے 1 روپیہ پیا ہوئے اٹھا لے۔ نوجوان نے کہا بابا برکت ہے کہ نہیں؟ بابے نے کہا ہاں ہاں پترا برکت بڑھیا۔ صبح نوجوان کہا 1 روپیہ اٹھایا۔ توجہ کرو، میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں کوئی سنی سنائی گل نہیں کر رہا جناب، تفسیر ابن کثیر دا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ نوجوان جدو صبح اٹھیا تے جا کے ویکھیا 1 روپیہ ملے آئے، اٹھایا جناب والا 1 یا 2 مچھلیاں خریدیاں نے۔ مچھلیاں خرید کے جدو گھر دے اندر لے کے آیا ہے، اپنی گھر والی نے کہا میرے گھر والی یہ مچھلیاں پکانا۔ گھر والی نے جدو مچھلی دا پیٹ چاک کیتا ہے، اللہ دے فضل تے اللہ دے کرم نال 1 ہیرا نہیں 2 ہیرے مل گئے۔ اللہ ایک ہیرا نہیں 2 ہیرے مل گئے۔ تے نوجوان دی گھر والی نے کہا میرے گھر والے اے 2 ہیرے مل گئے۔ تے نوجوان نے 1 ہیرا اٹھایا، بھائی جان صرافے دے کول گیا یار اے دی قیمت 10۔ صرافے نے کہا میں اگر ساری جائیداد بھی تینوں دے دیواں تاویں اس دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ بادشاہ دے کول چلا جا۔ جدو بادشاہ دے کول گیا ہے، بادشاہ نے کہا انہوں 6 اٹھ بمائے سونا تے چاندی دے جنابے والا دے دیتے جان۔ جدو نوجوان چلیا، بادشاہ نے کہا بچیاں 10 طرح کوئی اور ہیرا بھی تیرے کول ہے؟ نوجوان کہنے لگا جی دوسرا ہیرا بھی ہے، لیکن دوسرے ہیرے دی قیمت تو آڈی مرضی نال نہیں، دوسرے ہیرے دی قیمت میں اپنی مرضی نال لواں گا۔ بادشاہ نے کہا بول کی منگنا چاہنا ہے؟ نوجوان نے کہا جناب پہلے تے تساں نے 6 اٹھ میں نو دیتے نے، ہن 60 اٹھ دے وہ تاں جا کے قیمت ادا کرانگا۔ نوجوان سارا مال جدو اپنے گھر دے اندر لے کے آیا ہے، بھائیاں نے پوچھیا یارا اے مال کتھوں آ گیا ہے؟ چوری کر کے لے کے آیا ہے۔ اج وسیم دے کولو، ندیم دے کولو، سمیر دے کولو لوگ پوچھ دیتے ہون گے جنابے والا وہ تواڈی دکان دی کتنی کمائی ہے؟ ہر سال باپ دی جنابے والا تسی سالانے دا ختم سجان دے ہو۔ یقیناً اے جواب دے دے ہون گے او میرے بھائیو اے ساڑے کمائی دا کمال نہیں ہے، اے ساڑے باپ دی دعا دا کمال ہے۔ نوجوان نے کہا میرے بھائیو اے میری کوئی محنت دا کمال نہیں ہے، میں کوئی محنت تے مزدوری نہیں کیتی ہے، صرف میں باپ دی خدمت کیتی ہے۔ میرا باپ میں نو جنابے والا دعا دے کے گیا ہے۔ اے میرے نوجوانوں میں تانوں پیغام دینا چاہنا وا، اگر دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہندے ہو، آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہندے ہو، اوے سجنا باپ دی خدمت کر لے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اوے قبر بھی تیری روشن تے منور ہوئے گی، حشر بھی تیرا روشن تے منور ہوئے گا۔ اکبر کبیرہ آئے توجہ کرو دوستان محترم، میرے کریم آقا نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔